میں جالندھر کی طرف پیدل بڑھ رہا تھا، اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور ہر قدم پر زمین کی مٹی میرے جوتوں میں گھس رہی تھی۔ میرے کان ہر چھوٹی آواز پر کھڑے ہو جاتے تھے، دور کہیں کتے بھونک رہے تھے، کہیں کسی کا ہنسی مذاق قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ ایک لمحہ کی لغزش میری موت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ راستہ سنسان تھا، کھیتوں اور خالی زمینوں کی پگڈنڈیاں میرے قدموں کو چھپانے میں مدد دے رہی تھیں۔ کبھی جھاڑیوں میں دب جاتا، کبھی درختوں کے سائے میں رک کر آگے بڑھتا۔ ہر قدم میں خوف تھا، لیکن ساتھ ہی والد کی وصیت اور کشمیری مظلوموں کا خیال مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں جالندھر کے مضافاتی علاقے کے قریب پہنچا۔ وہاں کھیتوں کے درمیان ایک پرانا مندر تھا، جس کی چھت پر کچھ روشنیاں مدھم سے جل رہی تھیں اور اندر سے بھجن اور پوجا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں چھپنا اور رات گزارنا بہتر ہوگا۔ میں نے احتیاط سے مندر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور اندر داخل ہوا۔ مندر کے اندر کچھ یاتری پہلے سے موجود تھے۔ وہ سب مشغول پوجا اور بھجن میں تھے، کچھ اپنی جگہ بیٹھے چپ چاپ دعا کر رہے تھے۔ میں نے اندرونی کمرے کی ایک خاموش جگہ تلاش کی اور وہاں بیٹھ گیا۔ اندھیرے اور روشنی کی مدھم چھاؤں میں میرا حلیہ اور لباس مزید پوشیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور خود کو یاتریوں میں شامل کر کے ایک سایہ کی مانند بیٹھ گیا۔ رات بھر میں نے بھجن کی آوازوں اور مورتیوں کی روشنی میں اپنی سانسیں سنبھالی۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، لیکن ساتھ ہی امن کا احساس بھی تھا۔ مندر کی فضا میں ایک سکون تھا، جیسے میں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دل میں دعا کی کہ یہ سفر کامیابی سے مکمل ہو اور کل کے دن میرے لیے محفوظ راستہ لے کر آئے۔ صبح کے پہلے پہر یاتریوں کا ایک گروپ تیار ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ گروہ کچھ اوشو ماتا دیوی دھام کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، کیونکہ ان کے درمیان چل کر میں پٹھانکوٹ کی طرف جا سکوں گا اور کسی کی توجہ مجھ پر کم ہوگی۔ میں نے اپنے حلیہ کو تھوڑا مزید بدلا، کپڑوں پر مٹی رگڑ دی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ پھر احتیاط سے یاتریوں کے گروپ میں شامل ہو گیا۔ وہ سب آرام سے باتیں کر رہے تھے، کچھ بھجن گا رہے تھے، کچھ اپنی دعا میں مصروف تھے۔ میں نے بھی چپ چاپ قدم بڑھا کر ان کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ گروہ آہستہ آہستہ نکل پڑا۔ راستہ کچا اور گھاٹی نما تھا، کچھ جگہوں پر کھیتوں کی پگڈنڈیاں، کچھ جگہوں پر پتھریلا راستہ۔ ہر لمحہ میرے لیے خطرہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ کسی بھی وقت پولیس اور سپاہی کسی راستے پر تعینات ہو سکتے ہیں۔ میں نے ہر قدم احتیاط سے رکھا، جھاڑیوں اور درختوں کے سایوں کو اپنا فائدہ بنایا۔ راستے میں چند جگہیں ایسی آئیں جہاں کھیت کے مالک کسان اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے جھاڑیوں میں چھپ کر درختوں کے سائے میں رک کر ان کے گزرنے کا انتظار کیا۔ کبھی کبھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے، لیکن میں خود کو قابو میں رکھتا اور ہر قدم آگے بڑھاتا۔ شام کے پہر میں گروہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچا۔ وہاں کچھ دکانیں تھیں، لوگ باہر بیٹھے تھے، لیکن کسی نے بھی میری طرف توجہ نہیں دی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا حلیہ اور انداز کافی محفوظ ہے، کیونکہ میں اب مکمل یاتری کی طرح لگ رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے گروہ نے کچھ دیر توقف کیا اور کھانے کے لیے رک گیا۔ میں نے بھی ساتھ رک کر ایک چھوٹا سا ناشتہ کیا۔ دھیما دھیما کچھ کھانے کے بعد میں نے اپنی سانسیں سنبھالی اور دل میں سوچا کہ اب پٹھانکوٹ کا راستہ قریب ہے، لیکن سب سے خطرناک حصے ابھی باقی ہیں۔ رات کے وقت گروہ نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ راستہ پہاڑی اور گھاٹی نما تھا، چھوٹے نالے، پتھریلے راستے اور درختوں کی گھنی چھام۔ ہر قدم پر میں محتاط تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے تعاقب کرنے والے مجھ پر نظر ڈال سکتے تھے۔ میں نے خود کو گروہ میں چھپایا رکھا اور کسی سے زیادہ بات نہ کی، بس قدم قدم آگے بڑھاتے گیا۔ کچھ جگہوں پر راستہ اتنا تنگ اور دشوار تھا کہ میں نے زمین پر گھس کر چلنے کا فیصلہ کیا۔ یاتریوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ کوئی میری طرف توجہ نہیں دے گا، لیکن ہر لمحہ خوف بڑھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز، پسینے کی بوندیں سینے پر، اور ہر آواز میرے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ رات کے درمیان گروہ ایک کھلے میدان کے کنارے پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا نالا اور کچھ درختوں کی گھنی چھاؤں ہے۔ میں نے احتیاط سے گروہ سے الگ ہو کر درختوں کی طرف رخ کیا اور وہاں چھپ گیا۔ اندھیرا کافی گہرا تھا اور درختوں کے بیچ مجھے چھپنے کا موقع مل گیا۔
میں نے دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور خود کو مکمل خاموش رکھا۔ صبح کے پہر گروہ دوبارہ آگے بڑھا اور میں ان کے ساتھ مل کر چلا۔ راستہ پہاڑی اور پتھریلا تھا، بعض جگہوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے نالے، کچھ جگہیں کچے راستے۔ ہر لمحہ میں محتاط تھا۔ کبھی کبھی گروہ رک جاتا اور میں بھی رک کر زمین پر بیٹھ جاتا تاکہ کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ گروہ کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اب پٹھانکوٹ قریب ہے، لیکن خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ہر قدم پر تعاقب کرنے والے پہچاننے والے ہو سکتے ہیں۔ میں نے دل میں عزم کیا کہ اب کوئی غلطی نہیں، ہر قدم میں محتاط، ہر حرکت میں ہوشیار۔ رات کے پہر گروہ ایک پرانے درخت کے نیچے رکا۔ میں نے وہاں چھپ کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا میں نمی، اندھیرا اور درختوں کی گھنی چھاؤں سب میرے حق میں تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دل میں دعا کی کہ یہ سفر کامیابی سے مکمل ہو اور میں پٹھانکوٹ پہنچ کر مزید محفوظ راستہ تلاش کر سکوں۔ میں پٹھانکوٹ پہنچا تو قافلے میں اتنی بھیڑ تھی کہ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف، کسی کو کسی کی خبر نہیں۔ میں نے فوراً اپنی راہ بدل لی اور دیکھنے لگ گیا کہ کہاں میں چھپ سکتا ہوں۔ لوگ دھکیل رہے تھے، ہر طرف شور اور ہلچل تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر سانس میں خوف اور بے چینی تھی، لیکن مقصد صاف تھا، اپنے والد کی وصیت کی تکمیل۔ میں نے ایک چھوٹے راستے سے قافلے سے الگ ہو کر کالی مات مندر کی طرف قدم بڑھایا۔ راستہ اندھیرا اور خالی تھا، صرف درختوں کے سائے اور دور کی روشنی۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، ہر قدم پر یہ سوچ کر کہ کہیں کسی نے مجھے پہچان نہ لیا ہو۔ مندر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے کچھ دیر باہر چھپ کر حالات کا جائزہ لیا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے دھیمی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے احتیاط سے قدم بڑھایا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں میں نے پجاری رگھوناتھ کو دیکھا، ایک درمیانے قد کا شخص، آنکھوں میں سکون لیکن نگاہیں گہری۔ رگھوناتھ نے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون ہے تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے کہا، میں حیدر ہوں، مجھے لکھ داتا نے بھیجا ہے۔ رگھوناتھ نے تھوڑی دیر خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، لکھ داتا نے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے والد کی وصیت اور اپنا مقصد اس کے سامنے رکھا۔ میں نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے کمانڈو ٹریننگ کے بعد مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے کی ہدایت دی، لیکن مجھے اپنے ملک میں کوئی راستہ نہیں ملا، اور خواب میں ایک مجاہد نے مجھے یہاں بھیجنے کا کہا۔ رگھوناتھ نے غور سے میری بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، تو تمہارے دل میں مقصد ہے، لیکن تمہیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ علم اور مذہب کی طاقت بہت بڑی ہے۔ یہاں تمہیں 2 ماہ تک رہنا ہوگا، اور میں تمہیں ہندو مت کے اصول، تاریخ اور فلسفہ سکھاؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن راستہ یہی تھا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، میں تیار ہوں۔ رگھوناتھ نے مجھے مندر کے تہخانے میں لے جا کر بتایا، یہاں رہ کر تم سیکھو گے اور سمجھو گے کہ طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی بھی ہے۔ میں تہخانے میں داخل ہوا، جہاں روشنی مدھم تھی اور دیواروں پر پرانے ہندو مت کے مندر کی تصاویر اور مورتیوں کی جھلکیاں تھیں۔ رگھوناتھ نے کہا، یہاں تم مکمل خاموشی اور مطالعہ کے ساتھ 2 ماہ گزارو گے۔ ہر دن میں تمہیں مذہب کی تعلیم دوں گا اور تمہیں سکھاؤں گا کہ کیسے روحانی طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ میں تہخانے میں داخل ہوا تو ہوا میں ایک عجیب سکون اور وزن محسوس ہوا۔ دیواروں پر پرانی مورتیوں، دھات کے چھوٹے برتنوں اور ہندو مت کی مقدس علامتیں تھیں۔ رگھوناتھ نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، یہاں تمہاری تربیت شروع ہوگی۔ 2 ماہ کے اندر تمہیں نہ صرف ہندو مت کا فلسفہ سیکھنا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک ہندو سادھو کی طرح زندہ رہنا ہے تاکہ تم غیر مشکوک رہ سکو۔ میں نے سر ہلا کر کہا، میں تیار ہوں رگھوناتھ۔ رگھوناتھ نے بتایا کہ وہ اصل میں مسلمان ہے، لیکن کئی سالوں سے پٹھانکوٹ میں ہندو پروہت کے روپ میں کشمیریوں اور مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ دنیا کے سامنے حلیہ ہے، لیکن مقصد بڑا ہے۔ تمہیں بھی اس طرح کا روپ اختیار کرنا ہوگا۔ پہلا دن تہخانے میں گزرا تعارف کے ساتھ۔ رگھوناتھ نے مجھے ہندو مت کی بنیادیں سکھائیں، برہما، وشنو، مہیش، شیو اور دیوتاؤں کی کہانیاں، پوجا کی ترتیب، منتر اور بھجن۔ اس نے کہا، حیدر، یہ سب سمجھنا ضروری ہے۔ ہر حرکت، ہر آواز اور ہر دعا میں فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ یہ تمہیں صرف مذہب نہیں بلکہ کردار اور صبر سکھائے گا۔ میں نے اسے غور سے سنا۔ پہلا ہفتہ میں نے صرف سننے اور یاد کرنے میں گزرا۔
ہر دن رگھوناتھ مجھے مورتیوں کے سامنے بیٹھا کر بتاتا کہ برہما کی تخلیق کی کہانی، وشنو کے اوتار، شیو کی طاقت اور دھیان کے اصول کیسے انسان کے اندر روحانی قوت پیدا کرتے ہیں۔ میں نے قلم اور کاغذ پر ہر بات نوٹ کی، لیکن سب کچھ دل میں بٹھانے کی کوشش کی۔ دوسرے ہفتے میں رگھوناتھ نے مجھے پوجا اور منتر سکھانے شروع کیے۔ میں نے سورج کی پوجا، گنگا کی پوجا اور دیوتاؤں کے سامنے چھوٹے بھجن گائے۔ ہر حرکت کا مقصد بتایا گیا۔ یہ منتر صرف آواز نہیں بلکہ ہر لفظ روحانی توانائی پیدا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری سانسیں اور دل کی دھڑکن بھی اس کے مطابق بدلنے لگیں۔ تیسرے ہفتے میں رگھوناتھ نے مجھے ہندو مت کی تاریخ بتائی۔ ویدوں کی ابتدا، مہا بھارت اور رامائن کی کہانیاں اور قدیم راجہ کے اصول۔ وہ کہتا، یہ تاریخ صرف قصے نہیں بلکہ انسانیت، صبر اور اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ ہر راجہ، ہر واقعہ ایک سبق ہے۔ میں نے ان کہانیوں میں حکمت اور دھیرج کا مطلب سیکھا۔ چوتھے ہفتے میں نے رسومات کی تربیت حاصل کی۔ شادی، کرسمس نہیں بلکہ ہندو مت کے رسم و رواج، گنگا میں نہانا، پوجا کا طریقہ اور تہواروں کی اہمیت سیکھنا شروع کی۔ رگھوناتھ کہتا، اگر تم یہاں باہر نکل کر اپنے مشن پر کام کرنا چاہتے ہو تو یہ سب یاد ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی تمہیں پہچان نہ سکے۔ میں نے ہر رسم کو کئی بار دہرا کر یاد کیا۔ پانچویں ہفتے میں مجھے منتر اور بھجن کے ساتھ ساتھ سادھو کی زندگی کے اصول بھی سکھائے گئے۔ وہ کہتا، سادھو کی زندگی میں عاجزی، صبر اور غیر مشروط خدمت ہے۔ یہاں تمہیں دکھ اور خوشی دونوں میں یکساں رہنا ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تعلیم صرف حلیہ بدلنے کے لیے نہیں بلکہ میرے اندر حوصلہ، صبر اور ذہنی طاقت پیدا کرنے کے لیے تھی۔ چھٹے ہفتے میں رگھوناتھ نے مجھے تہخانے میں مکمل تنہا چھوڑ کر مراقبہ اور دھیان کی مشق کرائی۔ میں نے بیٹھ کر اپنی سانسوں پر توجہ دی، منتر دہرائے اور اپنے اندر چھپی توانائی محسوس کی۔ وہ کہتا، یہ مراقبہ تمہیں خطرناک حالات میں بھی پرسکون رکھے گا۔ تمہاری قوت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہونی چاہیے۔ اس 2 ماہ کی تربیت کے دوران میں نے ہر دن سیکھا کہ ہندو مت میں ہر چیز کی ایک گہری وجہ ہے۔ عقائد، کائنات کی تخلیق، روح کی سفر، کرما کا قانون، دوبارہ جنم کی تعلیم اور اخلاقی ذمہ داری۔ رسومات، پوجا، منتر، بھجن، دودوتاہے کی خدمت، تیوہار اور قربانی کے اصول۔ تاریخ، ویدوں کی کہانیاں، مہا بھارت، رامائن اور قدیم ہندو راجہ کی حکمت عملی۔ زندگی کے اصول، صبر، عاجزی، خدمت، دھیان اور خطرناک حالات میں سکون برقرار رکھنا۔ رگھوناتھ کے کہنے پر میں نے نہ صرف حلیہ بدلا بلکہ ہر حرکت، ہر آواز اور ہر رسم میں ایک سادھو کی طرح عمل کرنے لگا۔ میں نے دل میں یہ عزم کر لیا کہ جب بھی باہر نکلوں گا تو کوئی مجھے پہچان نہ سکے، لیکن ساتھ ہی میں اپنے مقصد کے لیے مضبوط اور تیار رہوں۔ 2 ماہ کی تربیت کے اختتام پر رگھوناتھ نے کہا، اب تم تیار ہو۔ دنیا کے سامنے تمہارا روپ یہی ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے اندر کا حیدر وہی ہے جو مشن پر نکلا ہے۔ میں نے دل کی دھڑکن سنبھالی، سر ہلا کر کہا، شکریہ رگھوناتھ، میں تیار ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں نہ صرف حلیہ بدل کر ہندو سادھو بن چکا ہوں بلکہ اندرونی طور پر بھی مضبوط اور ہوشیار ہو گیا ہوں۔ میرے پاس اب جسمانی، ذہنی اور روحانی طاقت موجود تھی جو مجھے خطرناک راستوں، پولیس کے تعاقب اور موت کے قریب حالات میں کامیابی دلا سکتی تھی۔